اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ علی الایام سرا لیالیہ۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا نے رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مرثیہ پڑھا کہ بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پر ڈھائے جاتے تو تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتے، بابا اگر سے پہاڑوں پر ڈھائے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ کے ہیں، اس میں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تاریخ شہادت ہے، اور بی بی کے حوالے سے مجالس منعقد ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ میں کیا کہوں اس رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کے لیے کہ جس ڈیوڑی پر رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن رسالہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، اے مادن رسالت تم پر ہمارا سلام ہو۔ جس دروازے پر رسول کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 75 دن یا 90 دن، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت 75 دن کی ہے، ایک روایت 90 دن کی ہے۔ یعنی زمانہ اتنا بدل گیا کہ زمانے نے رسول اللہ جس جوڑی پر سلام کرتے تھے اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لا کے جمع کر دیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا کہ اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، مگر زمانے نے ایک نہ سنی اور دروازے پہ آگ لگا دی۔ بی بی زہرا دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئیں۔ اللہ اللہ، خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پر آگ لگائی، جنہوں نے دروازے کو دھکا دیا جس میں جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اللہ اللہ، یہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ مولا کائنات نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خود ہی غسل دیا، اور مولا نے خود ہی کفن پہنایا، اور مولا علی نے وصیت کے مطابق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کیا۔ میت رات کے اندھیرے میں اٹھائی گئی، کیونکہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے دفن کیجیے گا۔ جب مولا علی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دے رہے تھے تو مولا علی نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا۔ جب بلند آواز سے گریہ شروع کیا تو جب مولا باہر تشریف لائے تو دروازے پر بیٹھے ابن عباس نے کہا کہ یا علی ایسا کیا دیکھ لیا؟ میں نے آپ کو گھمسان کی لڑائیوں میں دیکھا ہے، میں نے آپ کو اس وقت دیکھا ہے جہاں بڑے بڑے تھک کے ہار جائیں وہاں آپ قیامت کی تلوار چلاتے ہیں۔ یا علی ایسا کیا دیکھ لیا کہ آپ نے گریہ شروع کیا؟ اور بلند آواز سے کہا ابن عباس نہ پوچھو۔ کہا نہیں یا علی، جس بی بی کو آپ غسل دے کے آ رہے ہیں ان کے حق کی قسم بتا دیجئے۔ کہا سنو ابن عباس، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو رسول کی اکلوتی بیٹی کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور بی بی نے ہم سے کچھ نہ بتایا۔ تو یہ عزائے فاطمیہ کا زمانہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں بی بی کی میت اٹھی، اور جنت البقیع میں مولا علی نے میت کو لا کے دفن کر دیا۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ عزائے فاطمیہ کو اسی طریقے سے منائیں جیسے ایام عزا منائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے زمانہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کرتا ہے، اب وقت و زمانہ یہ آ چکا ہے کہ کھل کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل پر بھی اور ان قاتلوں کے اوپر بھی لعنت کا وقت ہے۔ لہذا جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہے، جہاں جہاں عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہے، سیاہ پوشی کریں، سیاہ لباس پہنیں، اور سیاہ لباس پہن کے وہاں کے اوپر شرکت کریں، تاکہ ہمارے زمانے کا امام ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے،
ہمارے زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہماری جدہ کا غم کس طریقے سے منا رہا ہے، کیونکہ خالی ہم آپ سوگوار نہیں ہیں بلکہ حسن و حسین بھی سوگوار ہیں، جناب زینب و جناب ام کلثوم بھی سوگوار ہیں، مولا علی بھی سوگوار ہیں، آقا ابو الفضل عباس بھی آج سوگوار ہیں، اور وہ سوگوار ہے جو پردہ غیب میں ذوالفقار لیے بیٹھا ہے، وہ بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر ظلم کرنے والے ایک ایک ظالم سے آ کے انشاءاللہ انتقام لے گا۔